آج کی یہ محفل شب نور جس میں سب سے پہلے میں مسلم کمیٹی کے اراکین کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس ساتھ میں انہوں نے مجھے بشارت دیا، قرآن کریم کی سایہ ہدایت اور مانسوخت قرار دیا ہے کہ جس میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ اے ایمانداروں اللہ کی اطاعت کرو۔ سوال اس بات کا ہے کہ جب ایماندار ہیں تو پھر اطاعت کا کیا تقاضا ہے؟ لیکن کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے افراد کی بخشش ہو؟ اس لیے کہ احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ جس طرح سے بنی کلاب کی بکریوں کے بال جتنے ہوا کرتے ہیں اتنے افراد کی بخشش ہوتی ہے، اور بنی کلاب کی بکریوں کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا کہ 2 پہاڑوں کے وادی کے درمیان میں اگر بنی کلاب کی بکریاں آ جاتی تھی تو وہ پر ہو جایا کرتی تھی۔ اب اندازہ کیجئے جب بکریاں اتنی ہوتی تھی تو بکریوں کے بال کتنے ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد کے برابر بخشش۔ لیکن کج عقیدہ افراد کو یقین نہیں آتا ہے، تو میں ایک جملہ کہے بغیر اپنی بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنے عقل کے پیمانے پر اتار کے سمجھا۔ بھائی وہ رحمان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اور انسان میں اور رحمان میں زمین آسمان کا فرق ہے، کم سے کم، ورنہ فرق کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، حد تو اس کے لیے موجود ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے انسان، حضرت انسان میں اور حضرت رحمان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج انسانی کیا ہے؟ انسان کا مزاج یہ ہے کہ آپ 99 اچھائیاں کسی انسان کے ساتھ کر دیجئے، لیکن اگر ایک غلطی بھولے سے ہو جائے تو 99 اچھائیوں پہ پانی پڑ جائے گا، ایک غلطی کو یاد رکھا جائے گا۔ یہ ہے انسان کا مزاج کہ 99 اچھائیاں آپ کر لیجئے، لیکن اگر ایک غلطی ہو گئی تو 99 اچھائیوں کو فراموش کر دیا کرتا ہے انسان، ایک برائی کو یاد رکھا کرتا ہے۔ لیکن رحمان وہ ہے جو خود آواز دے رہا ہے کہ 99 گناہوں کے بعد اگر تہ دل سے ایک بار توبہ کر لے تو میں 99 گناہوں کو معاف کر دوں گا، ایک توبہ کو قبول کر لوں گا۔ یہ ہے رحمان۔ اور آج شب برات ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان معاف ہو جائے گا، ہر گناہگار معاف ہو جائے گا۔ آپ نے تقریر سماعت کی، بہت حسین، بہت عمدہ، بہت بہترین بات۔ ہر انسان معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ انسان معاف کیا جائے گا کہ جو طلب توبہ کرے، جو استغفار کرے، جو تہ دل سے نادم ہونے کے بعد توبہ کرے، اس کی بخشش ہوگی۔ اور دیکھیں مانگنے والے اور عطا کرنے والے دونوں کو آپ دیکھتے ہیں، ایک مانگنے والا ہوتا ہے، ایک دینے والا ہوتا ہے، عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جتنے مانگنے والے ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم جس سے مانگیں گے ضروری نہیں کہ وہ ہمیں عطا کرے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے مانگنے والے آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے، لیکن انہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دے ہی دے گا۔ عظمت پروردگار پہ لاکھوں سلام کہ جو خود آج کی شب اس بات کی آواز دے رہا ہے کہ فرشتوں جاؤ اعلان کر دو، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہو جو ہم معاف کر دیں، کوئی ہے جو رزق چاہتا ہو اور ہم اسے رزق عطا کر دیں، کوئی ہے جو حاجت مند ہو جو ہم اس کی حاجت مندی کریں۔ اتنی عظیم بات ہے کہ پروردگار کا ملک آج اعلان کرتا ہے، اور اس شب میں اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہے تو آئے، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کوئی اگر رزق چاہتا ہے تو آئے، ہم اسے رزق عطا کریں گے۔ اگر کوئی حاجت مند ہے تو ہم اس کی حاجت پر روا کریں گے۔ اب اگر کوئی غافل اس شب میں غافل رہے اور تہ دل سے توبہ نہ کرے تو پھر اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں معروضہ رکھنا ہے، اور 2-3 باتیں بہت ہی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نماز، روزہ، حج، زکات کی ساری عبادات اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم نے اسے رسومات کی شکل میں ڈال دیا۔ نماز رسم بن گئی، روزہ رسم بن گیا، حج رسم بن گیا۔ اگر حقیقت میں نماز پڑھی جائے، اگر حقیقت میں روزہ رکھا جائے، اگر حقیقت میں حج کیا جائے، جو واقعی حج ہے، جو واقعی نماز ہے، جو واقعی روزہ ہے، تو یقیناً پروردگار کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو رسم سمجھ لیا، نماز پڑھی
گالیاں بکنا شروع کر دی، نماز پڑھی بےایمانی کرنی شروع کر دی، نماز پڑھی جھوٹی گواہیاں دینی شروع کر دی۔ خود قرآن کریم اس بات کا اعلان کر رہا ہے نماز کی عظمت کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں کو روکنے والی شے کا نام ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے رہیں اور برائیاں بھی کرتے رہیں، اگر ہم نماز بھی پڑھتے رہیں اور بے حیائیاں بھی کرتے رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رسم نماز کو ادا کیا ہے، عبادت کو ادا نہیں کیا۔ بعین ماہ مقدس رمضان آنے والا ہے 15 دن کے بعد، ہم نے روزے کو بھی رسم کی شکل میں ادا کیا ہے، حقیقت اور عبادت کی شکل میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح کو سحری کھا لی اور رات کو شام میں ہم نے افطار کر لیا، بس اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم روزے کی شان بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، عام لوگوں سے خطاب نہیں ہے اللہ کا، خطاب مومنین سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہمارا دستور کیا ہے؟ ہم نے سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد دن بھر بے ایمانی کی، شام میں روزے کو افطار کر لیا، اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے روزہ اس لیے ہمارے اوپر فرض کیا ہے تاکہ ہم بہترین انسان بن سکیں، تاکہ ہم بہترین متقی بن سکیں۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ یہ ساری کی ساری عبادات اس لیے ہیں تاکہ ہم انسان ایک کامل بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہم مومن بن جائیں۔ اور انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دو چیزوں کو بازو بناتا ہے، ایک اولاد اور ایک مال، یہ دو چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ انسان اسی پر تکیہ کرتا ہے پوری زندگی، ایک اولاد پر اور دوسرے مال پر۔ اولاد کے خاطر بے بنیاد جھگڑے مول لے لیتا ہے، اولاد کے اوپر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یہ اور ختم ضریبی ہے کہ جتنی محبت باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے، اولاد اپنی باپ سے نہیں کرتی۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ جتنی محبت باپ کو اپنی اولاد سے ہوا کرتی ہے، اتنی محبت اولاد کو اپنے باپ سے نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد بھی باپ جان قربان کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بے بنیاد جھگڑے مول لے لیا کرتا ہے، بہت زیادہ قربانیاں دیتا ہے۔ اب آگے آخر وقت میں اس کی آنکھ بند ہونے والی ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کرنے والے ہیں، تو اس نے اولاد سے کہا، اولاد میں نے تجھے بڑی محبت سے پالا ہے، بڑی مشقت سے پالا، بڑے ناز و نعم کے ساتھ تجھے پالا ہے، اب میرا آخری وقت آ گیا، روح قبض ہونے والی، بتا تو میری کچھ مدد کر سکتی ہے؟ اولاد ایک جواب دیتی ہے، ابا جان ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بس اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کندھوں پہ آپ کا جنازہ اٹھا کے آپ کو قبر تک پہنچا دیں۔ بس پوری زندگی کا مقصد ہے ہمارا۔ اس کے بعد ایک اولاد تھی، دوسرا تکیہ مال پر انسان کرتا ہے۔ مال کے لیے تو انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ چھاؤں، نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی، بس مال حاصل ہو جائے۔ ایک جملہ کہوں آپ کے ذوق کے مطابق اگر غلط نہ ہو، کہ انسان مال کو حاصل کرنے کے لیے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ چھاؤں، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام، نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز۔ مال حاصل ہو جائے بس، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو۔ اب آخری وقت میں مال پر تکیہ تھا، مال کی طرف منہ کر کے آواز دی، اے مال بہت مشکل وقت ہے، کیا تو میری مدد کر سکتا ہے؟ مال نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ملک الموت سامنے آ چکے ہیں، اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بس ہاں اگر مدد ہو سکتی ہے تو صرف اتنی کہ ہم تمہیں نفیس سے نفیس کفن دے دیں بس۔ اب وہ انسان جس نے پوری زندگی دو تکیوں پر گزاری تھی، ایک اولاد ایک مال، جبکہ تین چیزیں ہیں،
لیکن انسان نے ہمیشہ مال پہ تکیہ کیا یا اولاد پہ تکیہ کیا اور ان سے مایوس ہو گیا تو زندگی بھر جس چیز کو پسے پشت ڈال رکھا تھا منہ موڑ کے اس کی طرف آواز دی. جہاں اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا, جہاں مال نے ساتھ چھوڑ دیا, وہاں منہ موڑ کے پیچھے کو آواز دی. مال نے ساتھ چھوڑ دیا, اعمال اب تو بتا تو میرا کتنا ساتھ دے سکتا ہے. زندگی بھر جس اعمال کو کبھی نہیں دیکھا, کبھی توجہ نہیں کی, اس نے پشت پناہی کر کے آواز دی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہوں, میں آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہوں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ اگر دینی ہے تو اعمال صالحہ کی طرف دینی ہے. اولاد کام آنے والی نہیں ہے, مال کام آنے والا نہیں ہے, یہ اعمال کام آنے والے ہیں جن کو ہم زندگی میں پس پوچھ ڈالے رکھتے ہیں. آج کی شب متبرک شب ہے, آج کی شب بہترین شب ہے, لیکن ہر انسان کے لیے نہیں بلکہ صرف اس انسان کے لیے جو صمیم قلب سے اللہ سے توبہ چاہے, جو صمیم قلب سے اللہ سے برکت حاصل کرنا چاہے. اگر اس انداز سے اس شب میں ہم قرآن کی تلاوت کریں, اگر اس انداز سے ہم نفل پڑھیں, اگر نماز پڑھیں اور اللہ سے طلب توبہ کریں, سوائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون نماز پڑھتا ہے کون نماز نہیں پڑھتا, کون نفل پڑھ رہا ہے کون نفل نہیں پڑھ رہا, کون قرآن پڑھ رہا ہے کون قرآن نہیں پڑھ رہا, کون دعائیں مانگ رہا ہے کون دعائیں نہیں مانگ رہا, کون استغفار کرتا ہے کون استغفار نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ حشر میں صرف نفس نفسی کا عالم ہوگا, اپنے اپنے اعمال پہ ذمہ دار ہوگا. لہذا آج کی شب میں ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے تہہ دل سے توبہ حاصل کریں تاکہ آج کی یہ شب ہمارے لیے متبرک بن سکے, مبارک بن سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جزاک اللہ. بہت